الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے خطبے میں امام صاحب بتلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائشوں کا اور امتحانات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں پہ انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں، دکھ اور درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں کہ جس سے اس کا مزاج بگڑ جایا کرتا ہے، موڈ آف ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان کبھی خوش ہے یا خوشی کا موقع آیا نہیں کہ فوراً اس کے بعد کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو اسے غم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کبھی ماحول پرسکون ہوتا ہے لیکن پھر ڈر کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دکھ، ایک پریشانی جاتی نہیں کہ دوسری اس کی جگہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے زندگی کی دشواریاں اور اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں وہ، اور پھر لوگوں کو بے شمار خطرات جو ہے گھیرے رہتے ہیں، بے چینی ہے، غم ہے، ڈر ہے۔ تو اس سب کے باوجود وہ بندہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ ان حالات میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ ہی کا سہارا لیتا ہے، اسی کی مدد جو ہے وہ چاہتا ہے، اور کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو جس پر اعتماد کیا جائے، جس کی مدد جو ہے وہ طلب کی جائے، اور یہ بھی کہ اسی پروردگار نے، اسی خدا نے اس کو ایک ایسا دین دیا ہے جو اسے ہدایت فراہم کرتا ہے اور شریعت عطا کی ہے، جسے اپنا کر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی آتے ہیں، تحفے بھی آتے ہیں۔ ہر ایک چیز اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی اجر لیے ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشقتیں، دشواریاں جو آتی ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے، جس کے ذریعے سے وہ ان پریشانیوں کو سہ سکتا ہے، جھیل سکتا ہے، ان سے کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ یعنی وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اسے مایوس کر دے اور اللہ کی رحمت سے اسے مایوس کر دے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ جو ہے وہ مدد کا طلبگار رہتا ہے۔ کیونکہ ایک مومن ان تمام حالات میں وہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر ایک چیز کے بارے میں ہر موقع پر وہ اجر کا متوقع ہوتا ہے، تو وہ گھبراتا نہیں ہے، تو اس کا اجر یہ بڑھتا ہے۔ وہ جتنا صبر کرتا ہے یا صبر کرنے کا موقع آیا صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، اور ہر معاملے میں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اس کا اجر جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی آزمائش جو انسان پر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات بھی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک امام صاحب نے آج گنائے ہیں۔ اس میں یہ ہے پہلی چیز کہ اس کے ذریعے سے بندے کے اندر، اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تئیں خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے،
اللہ کے سامنے وہ جھکتا ہے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی طرف نہایت عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ وہ جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو یہ حتیٰ کہ جو اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اطاعتوں سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز پسند ہوتی ہے کہ اس کے اوپر، اللہ کے اوپر وہ بھروسہ کرے اور اللہ کے سامنے وہ عز و نیاز کا اظہار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو ان کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے، یہی کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی ہم اپنی کوئی ذاتی کوئی ملکیت نہیں ہے، ہمارا پورا وجود اللہ کا بخشا ہوا ہے، ہم اسی کے ہیں۔ تو موت اگر آئے گی یا کوئی تکلیف آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی تو کہاں جائیں گے؟ اسی کے پاس جس کی ملکیت ہیں، جس کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ گویا اس قرآنی آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس کی روح سے گویا یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کے غلام اور اس کے بندے ہیں، اور اللہ ہی کے فیصلے کی طرف وہ رجوع کرنے والے ہیں، اور